اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آمین پر بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس مبارک سورت کی صرف 7 آیتیں ہیں۔ آسمان میں 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں اور ہفتے کے اندر دن بھی 7 ہے۔ خانہ کعبہ کے چکر بھی 7 ہے، یعنی جو طواف کرتے ہیں تو وہ بھی 7 ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، مثلا اس سورت مبارکہ کو فاتحہ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ اس سورت مبارکہ کو سورۃ القرض بھی کہا جاتا ہے، سورۃ واقعہ میں بھی کہا گیا ہے اور سورۃ کافیہ بھی کہا گیا ہے۔ اور سورہ کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری سورتوں کے بدلے میں یہ کافی ہو جاتی ہے۔ جو شخص بھی 3 دن تک اس سورت مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، یعنی جس گھر میں 3 دن تک یہ سورت پڑھی جاتی ہے تو اس شخص کے پاس اس گھر میں اتنا رزق آتا ہے اور اتنا مال اور دولت آتا ہے کہ سب گھر والے حیران ہو جاتے ہیں، سب رشتہ دار حیران رہ جاتے ہیں اور اتنا رزق ملتا ہے کہ سب دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کا پہلا نمبر ہے تو اس کو پڑھنے والے انسان کا مال و دولت میں بھی پہلا نمبر لگ جاتا ہے۔ اس وظیفے کو آپ اس طریقے سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو بے حد فائدہ ہوگا، ایسی برکتوں اور رزق کا نزول ہوگا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کوئی بھی رزق کی تنگی اور پریشانی نہ ہوگی اور نہ ہی گھر میں کوئی بیماری آئے گی، اس طرح کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اور جان لیجئے کہ سورۃ فاتحہ کو اس عمل سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، کئی لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں اور کئی لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ جس بھی نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھیں یہ مبارک ہوں گی، اور جو بھی ارادہ رکھ کر اس سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ 3 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ اپنے ہر مقصد میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی اچھا بندوبست ہو جائے گا اور اس کو وہ تمام قرضہ انشاءاللہ 3 دن میں اتر جائے گا، اللہ کی غیبی مدد حاصل ہو جائے گی اور انشاءاللہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ کے وظیفے کو شادی کی نیت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ ہر طرح کی رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سورت کے اندر بہت زیادہ تاثیر ہے اور اس میں بے پناہ طاقت ہے۔ اس سورۃ فاتحہ کے عمل کے ذریعے سے آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں اور جو بھی اس عمل کو کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت پاتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس سے شہرت ملتی ہے، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور رشتہ دار اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس سورت مبارکہ یعنی سورۃ فاتحہ کو سورۃ شافعہ بھی کہا جاتا ہے، اور شافعہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک شخص مرگی کے دورے میں مبتلا ہے، اس نے اس شخص کے کان میں یہ سورت مبارک پڑھی تو اس کو فوراً رام آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، سارا واقعہ بیان کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورۃ شافعہ ہے اور ہر مرض کی دعا ہے، کوئی روحانی بیماری ہو یا کوئی جسمانی بیماری ہو، تمام بیماریوں کا علاج ہے اور انسان کی تمام پریشانیوں کا علاج اس سورت مبارکہ میں موجود ہے۔ اس سورت کو سورۃ الصلوات بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہر نماز کے اندر اس سورت مبارکہ کو لازمی پڑھتے ہیں اور اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت کو سورۃ السوال بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اور اس میں دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھنے سے دراصل ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تمام حمد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان اپنی بندگی اور محتاجی کا ذکر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد شکر بھی کرتا ہے، یعنی اس سورت میں سب کچھ ہے۔ اس سورت میں بندوں کا اپنے رب سے مانگنے اور دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ لہٰذا جو بھی اس سورت مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو بھی مانگتا ہے اس کو فوراً عطا کر دیا جاتا ہے۔
اس صورت مبارکہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، 27 الفاظ ہیں، 140 حروف ہیں، اور یہ صورت مبارکہ صورت ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اور جتنی بھی برکتیں بیان کی جائیں کم ہوں گی۔ اس صورت مبارکہ کا 3 دن کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ کوئی سا بھی ایک مقرر کر لیں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد یا پھر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد کا وقت مقرر کر لیں۔ جو بھی اس صورت کو سہولت ہو اسی وقت کو مقرر کر لیں، اور پھر 3 دن بلا ناغہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ شروع اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ سورۃ فاتحہ کو اس خاص عمل کے لیے سورۃ ابراہیمی ہی پڑھنا ہے اور کوئی دوسرا درود آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس وظیفے کے لیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخری میم کو سورۃ فاتحہ کی الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے تو بڑی سے بڑی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جتنا رزق مانگو گے اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ 3 دن کا یہ ایک عمل ایسا عمل ہے جو انسان کی 7 نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ اس عمل کی طاقت سے آپ کو بے پناہ رزق ملتا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ آپ کے ارد گرد رہنے والے اور آپ سے ملنے والے، جو آپ کے دوست احباب ہیں اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ کے ہمسایوں کو بھی اس عمل کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کا فائدہ ان سب لوگوں کو پہنچتا ہے اور ان کی مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے اگر آپ اپنے لیے دعا کریں گے وہ بھی قبول ہوگی، اور اگر کسی دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو وہ بھی لازمی قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اس عمل کے اول آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس صورت مبارکہ کو اس بسم اللہ کے ساتھ 140 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس صورت مبارکہ کے 140 حروف ہیں، اور سورۃ فاتحہ کے حروف کی تعداد بھی آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر سورۃ فاتحہ کو پورے 3 دن تک بلا ناغہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ وقت بھی ایک ہو اور جگہ بھی ایک ہو، اور جہاں پر بیٹھ کر یہ عمل کریں گے جائے نماز بھی ایک ہی ہو، اور ایک پانی کی بوتل اپنے پاس رکھنی ہے۔ اسی پانی پر پہلے، دوسرے اور تیسرے دن دم کریں۔ گھر میں کوئی بھی شخص بیمار ہو اس کو وہ پانی پلائیں گے تو اس کو شفا حاصل ہوگی۔ گھر میں کھانوں میں بھی اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس پانی کو باہر کسی کو مت پلائیں، کیونکہ اثرات میں آپ کی طرف آئیں گے اور پھر اس کا دفاع بھی آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر گھر والوں کے علاوہ آپ کسی کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے علیحدہ سے عمل کریں اور پانی پر دم کر کے اسے دے دیں۔ یہ عمل مکمل کر کے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے 7 مرتبہ اپنی حاجت بیان کریں۔ جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں خوب خوش خضوع سے اللہ کے حضور دعا کریں۔ جس بھی مقصد اور جس بھی حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہو دعا اسی طرح مانگیں کہ مختلف الفاظ کے ساتھ دعا کریں، اور اپنی حاجت کا نام 7 مرتبہ ضرور لیں۔ تو انشاءاللہ 3 دن تک یہ عمل کریں گے تو آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی اور حاجت پوری ہوگی، اور جسم کا درد ہو یا بخار ہو، کالا یرقان ہو یا فالج کا مرض ہو، زکام ہو، ہر چھوٹے چھوٹے مرض سے لے کر بڑے بڑے مرض تک جو بھی ہو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے وہ مرض دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کے نتائج بھی آپ کو ناقابل یقین محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں قبول منظور آمین رب العالمین۔ آخر میں دوست سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔